اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی طالبات، کل ہم نے سیکنڈ پیراگراف پڑھا، آج ہم اسے آگے چلیں گے۔ اس وقت اگرچہ سر سید کے سامنے اردو نثر کے بعض عمدہ نمودے موجود تھے، خصوصاً میر امن صاحب کی چہار درویش۔ ہاں جی، ہم نے جو میر امن کی قصہ چہار درویش پڑھی تھی، جو کہ 1802 میں تالیف ہوئی، یعنی کہ 1802 میں اسے تالیف کیا گیا، اسے لکھا گیا، اور جس کے سادگی و صفائی۔ چہار درویش آپ کو پتہ ہے کہ یہ 4 درویشوں کا ایک قصہ تھا، جسے میر امن نے باغ و بہار کے نام سے جو ہے یہ دوبارہ سے مرتب کیا تھا۔ فارسی کی یہ تصنیف تھی، اور اسے انہوں نے میر امن صاحب نے باغ و بہار کے نام سے اسے دوبارہ سے لکھا، اور وہ اس کو اتنی سادگی و صفائی اور واقعات راضی یعنی کہ واقعات کا بیان اتنا خوبصورتی کے ساتھ کیا کہ کوئی بھی تصنیف یعنی کوئی بھی اس وقت لکھی جانے والی تحریروں میں کوئی بھی چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ ہم سری کا دعویٰ کر سکتی تھی، مطلب اس کی برابری جو ہے وہ آج کل کے موجودہ دور کی، ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو تصانیف لکھی گئی ہیں، وہ تصانیف باغ و بہار کے برابر تھیں۔ اس کے ساتھ جو مضمون اختیار کیا گیا، یعنی امارات اور ان کی تاریخ دار تکلف اور عور سے پاک، یعنی جو انہوں نے امارات میں جو مضمون اختیار کیا تھا انہوں نے، اور ان کی امارات کی تاریخ جو انہوں نے لکھی، اس میں کسی قسم کی تکلف، تصنع، بناوٹ کو کہتے ہیں، اور آورت کیا کہتے ہیں؟ کوشش کر کے بات پیدا کرنے کو۔ تاہم آثار و سنادید میں اکثر جگہ بے دل اور ظہوری کا رنگ نظر آتا تھا۔ اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ بے دل جو ہیں یہ بھی اس عبدالقادر بے دل تھے، جو فارسی زبان کے مشہور شاعر تھے، اور ظہوری جو ہیں یہ محمد علی ظہوری ایک نعت خواں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے وہ سر سید کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اکثر جگہ پر ان کی تحریروں میں ہمیں کچھ دوسرے لوگوں کی تحریروں کے اثرات جو ہیں وہ بھی دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ بلکہ ہم آگے جو پڑھیں گے اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر امام بخش صاحبائی کا سا انداز انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو شاعر فارسی زبان کے شاعر تھے عبدالقادر بے دل، ان کا اسلوب اختیار کیا، اور محمد علی ظہوری جو ایک نعت خواں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سر سید کی دن رات کی صحبت مولانا امام بخش صاحبائی سے رہتی تھی، یعنی وہ دن رات جو ہے سر سید ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ہم اثر بھی تھے، ان کی صحبتوں میں انہوں نے اپنی شامیں گزاری تھیں۔ تو ظاہری بات ہے، جب دو لوگ جو ہیں وہ ایک جیسا ذہن رکھتے ہوں، جب ان کی مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہوگی، تو وہ ان کا انداز تحریر جو ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم آہنگی جو ہے وہ ہمیں پھر دکھائی دینے لگتی ہے، اور جو کچھ لکھتے تھے اسی طرز میں لکھتے تھے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ مولانا موصوف بے دل کے ایسے دل دادا تھے، یعنی کہ مولانا امام بخش صاحبائی جو تھے وہ عبدالقادر بے دل کے عاشق تھے، مطلب وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے کہ ان کا کلمہ پڑھتے تھے، اور جو کچھ لکھتے تھے اسی طرز میں لکھتے تھے، یعنی اسی انداز سے، جس انداز سے عبدالقادر بے دل نے لکھا ہے اسی انداز سے لکھتے تھے۔ سر سید نے مجھ سے خود بیان کیا، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سر سید نے مجھ سے خود بیان کیا کہ آثار و سنادید کے بعض مکمل بالکل مولانا روم کے صحابائی کے لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے میری طرف سے اور میرے نام سے لکھ دیے تھے۔ یعنی اب میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ مولانا امام بخش صاحبائی جو ہیں وہ جب سر سید احمد خان جب آثار و سنادید کتاب لکھنے کے لیے مختلف امارات کو وزٹ کیا کرتے تھے، ان کا دورہ کیا کرتے تھے، وہاں پر جایا کرتے تھے، ان کی تحقیق کیا کرتے تھے، تو اس وقت امام بخش صاحبائی بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور امام بخش صاحبائی جو ہے باقاعدہ انہیں اکثر مقامات پر انہوں نے سر سید کی طرف سے بہت سی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تحریریں جو ہیں وہ بھی دیتے گئے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ بہرحال اس کتاب میں جہاں جہاں انشاء پردازی کا زور دکھایا ہے اس کا نمونہ یہ ہے۔ انشاء پردازی تحریر کو کہتے ہیں، مضمون نگاری کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو نیکسٹ پیراگراف دیا گیا ہے طالبات، اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پیراگراف جو ہے یہ اردو کی بجائے فارسی زبان میں لکھا گیا ہے، اور یہ آپ کے جو ہے وہ پیپر میں بھی اس کو شامل نہیں کیا جاتا،
اس کو یہاں پر دینے کا مقصد فقط اتنا سمجھ لیجئے، آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ پیراگراف دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی تحریر میں بہت زیادہ جو ہے وہ تکلف اور بناوٹ کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور وہ بالکل بھی عام فہم نہیں ہے، اور اس اسلوب کو دیکھ کر فوراً انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سر سید احمد خان کے لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب نیکسٹ اس پیراگراف کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ اس سے بہت پہلے یعنی 1836 میں مولوی محمد حسین آزاد کے والد بزرگوار مولوی محمد باقر، اچھا اس کو آپ انڈرلائن کر لیں، مولوی محمد باقر کو، آپ کو پیپر میں یہ کویسچن بالکل آ سکتا ہے کہ محمد حسین آزاد کے والد صاحب کا نام لکھیے، اور اس سے آگے انہوں نے بتایا کہ اردو اخبار کے نام سے اردو کا ایک پرچہ نکالا۔ آپ کو اس اخبار کا نام بھی پوچھنے میں آ سکتا ہے کہ انہوں نے کون سا رسالہ نکالا تھا، اور خود سر سید نے ایک پرچہ جاری کیا تھا، اس کا نام سید الاخبار تھا، اور دونوں پرچوں کی زبان ضرورت کے اقتضاء سے یعنی کہ زمانے کے تقاضے کے حساب سے انہوں نے اس کی زبان بڑی سادہ رکھی تھی۔ یہ زبان علمی زبان نہ سمجھا جاتا۔ اچھا ایک وقت تھا جب اردو زبان کو جو ہے وہ علمی زبان یا جو ہے وہ خاص لوگوں کی زبان نہیں سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت چونکہ فارسی زبان جو ہے وہ برصغیر میں بولی جانے والی مسلمانوں کی واحد زبان تھی، اور اس لیے شعراء یا جو دوسرے مصنفین ہیں وہ اردو زبان کا استعمال کرنے سے کتراتے تھے، اور اس کو ایک عامیانہ زبان سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ مولانا مرزا اسد اللہ خان غالب اور اس کے بعد سر سید احمد خان نے اردو زبان کی جس طرح سے خدمت کی، اور پھر جان گلگرسٹ جو کہ فورٹ ولیم کالج کے سرپرست اعلیٰ بھی تھے، انہوں نے اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے جس انداز سے مختلف مصنفین کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ اردو زبان میں بہت سی کتابیں لکھوائیں، اس سے اس زبان کی اہمیت جو ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا، اور اس زبان کو صحیح معنوں میں پذیرائی حاصل ہو سکی۔ اب یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی علمی شخص کچھ لکھتا تھا تو وہ فارسی نما طرز میں لکھتا تھا۔ سر سید نے اسی وجہ سے سنادید میں جہاں شاہ پردازی سے کام لیا، اسی طرز کو برتا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مجبوراً بھی شامل کرنا پڑتی تھی، مطلب عام فہم سادہ سلیس انداز جو ہے وہ اس وقت کے تحریر نگار یا اس وقت کے مصنفین یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید یہ جو ہے وہ خاص الخاص لوگوں کی زبان نہیں رہ گئی بلکہ یہ عامیانہ زبان بن گئی ہے، اس لیے وہ اپنی تحریر کو عام سے خاص کرنے کے لیے بھی فارسی طرز کو اپنا لیا کرتے تھے۔ اچھا اسٹوڈنٹس یہاں تک رکھیں، باقی انشاءاللہ پھر ہوگا۔